السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کا نام اور کام رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ ان میں وہ لوگ قابل ذکر ہیں جو کسی ملک، کسی قوم، کسی خاندان یا کسی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کا تذکرہ کروں گا جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی؟ بابر 14 فروری 1483 میں وادی فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وادی اس وقت ازبکستان میں موجود ہے۔ بابر کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے تیموری یعنی چغتائی سلطنت کے بانی امیر تیمور سے 5ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ بابر کی والدہ چنگیز خان کی نسل میں سے تھیں۔ بابر کا سلسلہ نسب والدہ کی جانب سے چنگیز خان سے 15ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ بابر کے والد فرغانہ کے حکمران تھے۔ 1494 میں وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد بابر نے جون 1494 میں امراء کی تائید سے فرغانہ کی حکومت سنبھالی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 12 برس تھی۔ نو عمر حکمران کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا کیونکہ اقتدار کے دعوے دار بہت سے تھے۔ بابر کے ماموں سلطان محمود مرزا نے حصار کے علاقے سے اور چچا سلطان احمد رضا نے سمرقند سے فوجی پیش قدمی کر دی۔ 1497 تک بابر نے اپنے مخالفین پر قبضہ پا کر سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا، تاہم اپنے صدر مقام اندیجان میں سازش کے باعث انہیں سمرقند چھوڑنا پڑا۔ وہ اندیجان گئے اور سازش کا خاتمہ کیا۔ 1499 عیسوی میں بابر نے فرغانہ کو اپنے اور بھائی جہانگیر مرزا کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اسی سال بابر نے شادی کی۔ اگلے سال بابر نے سمرقند پھر فتح کر لیا، جس پر ازبک حکمران شیبانی خان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن شیبانی خان نے اپریل 1501 میں بابر کو شکست دی۔ سامان کی کمی کی وجہ سے بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا۔ بابر نے اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ سمرقند چھوڑا اور اب فیصلہ کیا کہ انہیں کسی ایسے علاقے کا رخ کرنا چاہیے جس میں ازبک حکمرانوں کو دلچسپی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے کابل کا رخ کیا۔ کابل پر بابر کے چچا کے ایک داماد محمد مقیم کی حکومت تھی۔ بابر کی آمد پر وہ قلعہ بند ہو گئے، لیکن چند دنوں میں ہتھیار ڈال دیے۔ بابر نے اس شہر کی حکومت سنبھالنے کے بعد شہر کو بڑی ترقی دی، باغات لگوائے، تعمیرات کروائیں اور نظم و نسق پر توجہ دی۔ 1506 میں بابر نے قندھار کا قلعہ فتح کیا، پھر وہ خراسان کی مہم کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بعد بابر نے حصار، کنز اور بکلات پر قبضہ کیا اور پھر بخارا پر بھی تیموری پرچم لہرا دیا۔ مئی 1512 میں ازبکوں سے ایک لڑائی میں شکست بھی کھائی۔ اس کے بعد وہ کابل واپس چلے آئے۔ اسی زمانے میں برِ صغیر سے خبریں آنے لگیں کہ ہند کے فرما روا سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی جگہ اب ابراہیم لودھی کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ 1516 میں بابر نے اٹک تک یلغار کی اور مخالفین کی خبر لی۔ دوسری بار بابر نے لاہور اور ملتان تک پیش قدمی کی، ایک اور قلعہ اور کئی عمارتیں بنوائی، لیکن کابل سے تشویش انگیز اطلاعات موصول ہونے پر وہ واپس چلے گئے۔ تیسری بار بابر نے 1520 میں برِ صغیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قندھار کے بگڑے ہوئے معاملات کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 فوج اور 1,000 ہاتھی تھے، جبکہ بابر کے پاس صرف 12,000 فوج تھی۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو اس کے دشمنوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ ہیں توپیں، جو ہندوستان میں پہلی بار استعمال ہو رہی ہیں۔ ابراہیم لودھی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہتھیار اتنی تباہی لا سکتا ہے۔ لودھی نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کے توپوں نے ان پر گولے داغنا شروع کر دیے۔ توپوں کی آواز سے ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگے اور یوں اپنے ہی ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو کچل ڈالا، اور یوں یہ جنگ بابر جیت گیا اور پھر ہندوستان میں سلطنت قائم کی جو سلطنت مغلیہ کہی جاتی ہے۔ بابر کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوا۔
اس کے پڑپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھٹی اور بالآخر اپنے آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے اس ڈاکیومنٹری کو پسند کیا ہوگا۔ اگر پسند آئے لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔